آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات۔ 1857 کی جنگ آزادی مختلف محاذوں پر شروع کی گئی، لیکن اس کا جو بنیادی مرکز تھا وہ تھا دہلی کا شہر۔ ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس بھی تنظیم کی، جس بھی شخص کی یا جس بھی بادشاہ کا دہلی پر اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان پر در حقیقت حکومت کر رہے ہیں۔ تو میرٹھ کے جتنے باغی تھے اور جو انقلابی فوج بنی، انہوں نے دہلی کی طرف مارچ کیا اور دہلی جو ہے وہ مرکز بن گیا ہندوستان کے باغی فوجیوں کا۔ اب ان باغی فوجیوں نے یا انقلابی فوجیوں نے یہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کو شہنشاہ ہند بنا دیا اور ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ فوج کی کمان سنبھالیں، اور انہیں فوج کا سب سے عظیم جو ہے یا سب سے زیادہ اختیارات والا کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور بہادر شاہ ظفر کے ہی دوسرے بیٹوں کو بھی فوج کی کمان دے دی گئی۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے یا قابل غور ہے کہ بہادر شاہ ظفر یا ان کے شہزادے جو تھے وہ قطعی طور پر جنگی حکمت عملی یا جنگی جو پلاننگ ہوتی ہے اس سے نابلد تھے، اور انہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ انقلابی فوجیوں کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے کم ہمت، کمزور، کم عقل یا سیاسی اور جنگی جو حکمت عملی سے ناواقف جو لوگ تھے ان کو اس جنگ کی کمان دے دی۔ لیکن جیسے ہی یہ اعلان ہوا یا جیسے ہی دور دراز کے اور قریب کی ریاستوں میں یہ خبریں پہنچی کہ دہلی کے اندر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان کیا جا چکا ہے اور بہادر شاہ ظفر اور ان کے بیٹے کو ہندوستان کی اس جنگ کی کمان جو ہے وہ دے دی گئی ہے، تو جتنے بھی مسلمان رئیس تھے، حکمران تھے یا راجے مہاراجے تھے، انہوں نے اور ایون ہندوؤں نے بھی جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں سے بہادر شاہ ظفر کو یہ پیغامات بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کریں، آپ جو ہے وہ اس جنگ کی قیادت کریں اور ہم آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے، کیونکہ اس جنگ کا ایک ہی موٹیو تھا یا اس جنگ کا ایک ہی سلوگن تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کیا جانا۔ انگریزوں کے جتنے بھی مخالفین تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بھی مخالف تھے، وہ سب کے سب اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کو جو سب سے زیادہ بوسٹ ملا یا جو انقلابی فوج کو جو سب سے زیادہ سپورٹ ملی وہ بریلی سے ملی، بریلی کے علاقے سے ملی، جہاں سے اس وقت جنرل محمد بخت خان جو ہے اپنی فوج کو لے کر وہ دہلی پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مرزا مغل کی پوری حمایت کریں گے اور مل کر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دہلی سے باہر پھینکیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہادر شاہ ظفر ماضی میں جو ان کے عیاشیاں تھیں یا ان کے اخراجات تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اب ان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، ان کے پاس کسی بھی اسٹاف کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں، فوج کو دینے کے لیے ہتھیار نہیں تھے اور نہ ہی فوج کو دینے کے لیے تنخواہیں تھیں۔ تو اس مشکل صورتحال میں بہادر شاہ ظفر نے اپنے ذاتی اثاثے جو ہے وہ بیچ کر فوج کے جو ادائیگیاں تھیں وہ ممکن بنائیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک طرف جہاں پر بہادر شاہ ظفر اور ان کی فوج تھی جو کمزور تھی، جس کے پاس کوئی واضح جنگی حکمت عملی نہیں تھی، دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس کے پاس بے شمار وسائل تھے، اور انہوں نے ان وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو نقصان پہنچانے کے لیے یا بہادر شاہ ظفر اور ان کی فوج کو شکست دینے کے لیے دہلی میں جاسوسی کا ایک پورا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرزا مغل جو ہے وہ جنرل بخت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے دہلی میں خائف تھا، یا وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہا تھا کہ جنرل بخت جو ہے وہ کیوں دہلی کے اندر اتنے زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ اختلافات بھی بڑھتے چلے گئے، اور مرزا مغل کی جو شکوک و شبہات تھے ٹورڈز جنرل بخت، اس نے انقلابی فوج کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے۔ تاہم ان تمام تر مشکلات کے باوجود بھی جنرل بخت نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور 4 مہینے تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کا بے جگری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور انہوں نے دہلی کو اور دہلی کے جو دفاع تھا اس کو ممکن بنایا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بغیر وسائل کے یا بغیر تنظیم سازی کے اسلحے کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اسلحے کی کمی کے باعث جو ہے وہ جنرل بخت کے ہاتھ سے دہلی نکلا، اور مرزا مغل جو کہ جنرل بخت سے خائف تھے
وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں دہلی کو جاتے ہوئے دیکھے انگریزوں نے 20 ستمبر 1857 کو توپوں کا بے دریغ استعمال کیا اور دہلی کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ جنرل بخت نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ فی الحال دہلی چھوڑ دیں اور دکن کے علاقے سے جو ہے وہ جنگ کا دوبارہ آغاز کریں، لیکن بہادر شاہ ظفر چونکہ وہ جنگی ذہن رکھتے ہی نہیں تھے یا ان کا وہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ دہلی کے دفاع کو یا ہندوستان کے دفاع کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، انہوں نے اپنی جان بچانے کو زیادہ بہتر سمجھا اور وہ ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور وہ وہاں جا کر چھپ گئے۔ بخت خان، جنرل بخت خان جو کہ بہت 4 مہینے سے جو ہے اس جنگ کو تنہے تنہا جو ہے وہ لڑ رہے تھے، وہ اس ناکامی کے بعد کہاں گئے اس بارے میں بہت ساری ایزمپشن ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ لکھنؤ کی طرف چلے گئے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ بے دل ہو کر جو ہے وہ ہندوستان کے کسی لکھنؤ کے کسی گاؤں کی طرف چلے گئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس حوالے سے کوئی واضح انفارمیشن تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جنرل بخت خان دہلی پر قبضے کے بعد کہاں گئے یا انہوں نے کس طرف جو ہے وہ رخ کیا۔ جب دہلی کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا مغل خاندان کے خلاف، اور مغل خاندان کو ان کی جو پچھلی 100 سال کی خامیاں تھیں، کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، سیاسی اور انتظامی بد انتظامیہ تھیں، ان سب کا رزلٹ جو ہے وہ ملا 1857 میں دہلی کی ناکامی کے بعد۔ میجر ہڈسن جو کہ انگریز فوج کے سربراہ تھے، اس پوری کیمپین میں انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے خاندان کے ساتھ وہ جتنا برا کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو قتل کر دیا گیا، بہادر شاہ ظفر پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر رنگون جو ہے وہ چلے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر نے رنگون میں ہی اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور وہاں پر وہ 7 نومبر 1862 کو جو ہے ان کی 1862 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہیں پر ہی ان کو ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ بہادر شاہ ظفر تاریخ میں ہمیشہ ایک بدترین مفتو کی حیثیت سے یاد رہیں گے۔ اردو شاعری اور موسیقی، عیاشی پسندی اور ان ساری چیزوں میں اپنی زندگی گزارنے والے حکمرانوں کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جلا وطنی میں ہی جو ہے وہ ایک شعر لکھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ چونکہ وہ ہندوستان میں ان کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی تھی، اسی لیے انہیں یہ احساس تھا کہ شاید انہیں ہندوستان میں تدفین کے لیے جگہ نہ ملے، تو انہوں نے خود کو اتنا بد نصیب مانا، لیکن یہ بد نصیبی ان کی اپنی ہی کوتاہیوں اور کمیوں کا نتیجہ تھی۔ دہلی کے ساتھ ساتھ جنگ کا جو دوسرا بڑا مرکز تھا وہ تھا لکھنؤ۔ لکھنؤ میں اور اودھ میں جو ہے وہ بغاوت کی سربراہی جو ہے وہ بیگم حضرت محل نے کی۔ بیگم حضرت محل بیسیکلی سابق حکمران جو تھے نواب واجد علی ان کی بیوہ تھیں، اور بیگم حضرت محل نے اپنے جتنے بھی ساتھی تھے، انقلابی سپاہی تھے لکھنؤ کے، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بیگم حضرت محل کا جو ساتھ دیا سب سے زیادہ وہ مولوی احمد اللہ شاہ نے دیا۔ جو سر ہنری لارنس تھے وہ انگریزوں کی سربراہی کر رہے تھے۔ ایون اس پوری جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمان اور جو انقلابی تھے وہ کامیاب ثابت ہوئے، کیونکہ انگریزوں کو لکھنؤ سے وہ باہر نکال کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بٹ اگین وہی پرابلم جو دہلی میں انقلابیوں نے فیس کی کہ وسائل کی کمی اور منظم فوج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے انگریزوں نے لکھنؤ پر قبضہ کیا۔ سر ہنری لارنس کو مار دیا، یعنی ان کو قتل کر دیا بیگم حضرت محل اور مولوی احمد اللہ کے سپاہیوں نے، لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ 1 مارچ 1858 کو جنرل کالن کیمبل جو ہیں وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں کو لے کر جو ہے وہ لکھنؤ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس بار چونکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اور بہت زیادہ اسلحے کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسری طرف جو لکھنؤ کے انقلابی تھے ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر بچے تھے، اسی لیے چند دنوں کی جنگ کے بعد ہی جو ہے وہ بیگم حضرت محل کو
لکھنؤ چھوڑ کر نیپال جانا پڑا اور وہ نیپال میں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں۔ مولوی احمد اللہ کو اندرونی سازشوں کے تحت ہی ان کے غداروں نے ہی قتل کر دیا، اور یوں لکھنؤ اور اودھ جیسے علاقے جو ہیں وہ انقلابیوں کے ہاتھ سے نکل کر، یا جو مقامی حکمران تھے، ہندوستانی حکمران تھے، ان کے ہاتھ سے نکل کر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلا گیا۔ جہاں تک بات ہے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ جیسے علاقوں کی، تو میرٹھ کے واقعات کے ساتھ ہی جو ہے وہ جیسے ہی یہ خبریں ان علاقوں میں پہنچی، پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے اور سندھ تک، تو فوراً جو ہے وہ یہاں کے انگریز جو آفیسرز تھے، اسپیشلی پنجاب کے، انہوں نے اپنے مقامی سپاہیوں کو، جو ہندوستانی مقامی سپاہی تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، ان سے اسلحہ واپس لینا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، حالات بہت خراب ہو چکے تھے، شہروں کے اندر جو ہے وہ جنگ کے اثرات اور بدامنی کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہو چکے تھے۔ مقامی فوجیوں نے، یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی سپاہی تھے، انہوں نے انگریز سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے رد عمل میں جو ہے وہ بہت سارے مقامات پر انگریزوں نے بھی رد عمل میں یہی کیا کہ محض چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی یا شک کی بنیاد پر بھی انہوں نے بھی اپنے سینکڑوں سپاہیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ سیالکوٹ کے اندر عوام جب مشتعل ہوئے تو انہوں نے جیلوں پر حملہ کر کے قیدیوں کو آزاد کرا دیا، اور دریائے راوی کے کنارے پر جو ہے وہ انقلابی فوج کے گروہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جنرل نکسولن جو تھے، ان کی فوجوں نے ان تمام انقلابی فوجیوں کا، مجاہدین کا جو ہے وہ تریمو گھاٹ کے مقام پر جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور اگین ریزن وہی تھا کہ مجاہدین کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھا، انقلابی فوجیوں کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ جتنی بہادری دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ انہیں بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس پوری جنگ کے دوران پنجاب میں جو ہے وہ کھرلز، نظام جنگے اور یہ جو ذاتیں تھیں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی شجاعت کا جو ہے وہ لوہا منوایا۔ لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ وسائل کی کمی اور فوج کی ایک منظم فوج کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایک ایک کر کے علاقے جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں جاتے گئے۔ اگر یہ تمام افواج مل کر کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کسی ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف کوئی ایک واضح یونیفائڈ پلاننگ کرتے تو شاید حالات کچھ اور ہو سکتے تھے۔ ایک اور 1857 کی جنگ آزادی کا مرکز جو علاقہ بنا وہ بنا جناب روہیل کھنڈ۔ روہیل کھنڈ کے جو رئیس تھے انہوں نے بھی جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ اب یہاں پر جنگ کی کمان کس نے سنبھالی؟ بہادر خان نے، جو کہ حافظ رحمت خان کے پوتے تھے۔ بہادر خان نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف آزادی کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا۔ بالکل دیگر علاقوں کی طرح یہاں پر بھی وہی ہوا، بہادر خان جو ہے وہ کامیاب ہوئے انگریزوں کو اپنے علاقے سے نکالنے میں۔ انہوں نے جو ہے وہ روہیل کھنڈ کے اہم شہروں پر جو ہے وہ قبضہ بھی کر لیا، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جون 1858 میں انگریز دوبارہ اپنی فوجی قوت کو استعمال کرتے ہیں اور روہیل کھنڈ پر قبضہ کرتے ہیں، جبکہ بہار کے علاقے میں بغاوت کی قیادت جو ہے وہ کنور سنگھ کرتے ہیں۔ کنور سنگھ بہت عمر رسیدہ تھے، جن کی عمر جو ہے 80 سال تھی۔ آرا کے قریب جو ہے انہوں نے بھی برطانوی فوجیوں کو شکست دی، کنور سنگھ نے، لیکن وہ بھی 27 اپریل 1858 کو ان کا انتقال ہو گیا جنگ کے دوران ہی زخمی ہونے کی وجہ سے، اور یوں یہ علاقہ بھی ہندوستانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک اور جنگ کا مرکز وہ تھا کانپور۔ کانپور میں جو بغاوت کی قیادت تھی وہ کی تھی نانا صاحب نے، دھوندھو پنت نے کی، اور یہاں پر جو ہے وہ مراٹھا سردار جو رام چند تھے انہوں نے بھی، اور عظیم اللہ خان نے نانا صاحب کی مدد کی۔ یہاں پر بغاوت کا آغاز ہوتا ہے 10 جون 1857 کو۔ نانا صاحب نے بھی انگریزوں کو اولین مرحلے میں یا جنگ کے ابتدائی دنوں میں جو ہے وہ کانپور سے نکالا اور خود اپنے پیشوا ہونے کا یا حکمران ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بھی بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ خود کو بہادر شاہ ظفر کا گورنر مانتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے باقی علاقوں میں انگریز شکست کے بعد واپس آئے تھے، بالکل یہی حالات جو ہیں وہ کانپور میں بھی ہوئے۔ کانپور میں
19 جولائی کو پھر سے جو ہے وہ ہیولاک اپنے فوجوں کے ساتھ جو ہے وہ کانپور میں آتے ہیں اور نانا صاحب کو شکست دیتے ہیں. نانا صاحب جو ہے وہ اس کے بعد نیپال کی طرف جلا وطن ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں. اور جو رام چند تھے انہوں نے جو ہے وہ گوالیار میں پناہ لی اور اپنی باقی زندگی وہاں پر گزاری. ہندوستان کی تاریخ میں جن چند خواتین کیریکٹرز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان میں سے ایک ہیں جھانسی کی رانی لکشمی بائی، جو ظاہر ہے جھانسی کے علاقے کی رانی تھیں اور ان کی عمر محض جنگ کے دوران جو ہے وہ 23 سال کی تھی، لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. جب یہ رانی لکشمی بائی جو تھیں وہ جھانسی کے حکمران گنگا دھر راؤ کی جو ہے وہ دوسری بیوی تھیں، اور جب ان کے شوہر کا 1853 میں انتقال ہوا تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انگریزوں نے کہا کہ ہم لکشمی بائی رانی کو جو ہے وہ ریاست کا حکمران نہیں مانتے ہیں، اور انہوں نے جھانسی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. اب جب یہ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو رانی جو تھی لکشمی بائی وہ 20,000 سپاہیوں کی فوج لے کر جو ہے انہوں نے ان کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھی اور انگریزوں کا بہت بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا. ایک بہت ہی خون ریز جنگ ہوئی جس میں بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کا سامنا کیا. وہ جتنا مقابلہ کر سکتی تھی ہر ممکن انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن وہاں سے جھانسی سے جو ہے وہ رانی کو فرار ہونا پڑا، یا وہاں پر انہیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ شکست ہوئی، اور پھر انہوں نے رام چندر جو کی مدد سے جو ہے وہ گوالیار پر قبضہ کیا. لیکن انگریزوں نے ہیوگ روز کی قیادت میں رانی کو پھر سے شکست دی گوالیار میں بھی، اور وہاں پر بھی وہیں پر ہی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یوں تاریخ کا ایک بہادر جو چیپٹر ہے یا بہادری کا جو ایک چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے ان کی ہلاکت کے ساتھ ہی. اور رام چندر بھی جو ہے وہ اپنے ہی ایک دوست ہندو دوست مان سنگھ کی سازش سے گرفتار ہوا، اور رام چندر کو جو ہے وہ 18 اپریل 1859 کو بغاوت کے قتل میں پھانسی دے دی جاتی ہے. بغاوت کے جرم اور قتل کے جرم میں جو ہے وہ پھانسی دے دی جاتی ہے. یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت بڑی بڑی ریاستوں کے حکمرانوں نے بجائے انقلابی فوج کا یا بہادر شاہ ظفر کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا، جن میں سب سے بڑی ریاست تھی وہ تھی ریاست حیدرآباد دکن، جو اس وقت ایک امیر ترین یا وسائل سے بھرپور ریاست سمجھی جاتی تھی. پٹیالہ کے بھی حکمران تھے، پھر بہت سارے ہندو مسلمان اسپیشلی سکھوں نے جو ہے وہ انگریزوں کا ساتھ دیا، اور سکھوں کی اسی خدمت کو جو ہے وہ سر جان لارنس اپنی کتاب ایک جگہ پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر سکھ اور گور کے ہماری مدد کو نہیں آتے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سکھ اور گور کے نہ کرتے تو شاید ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ہندوستان پر دوبارہ قبضہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اب اس جنگ آزادی کی ناکامی کے اسباب آپ کو بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہوگا جو ہم نے اپنے چیپٹرز کے اکارڈنگلی کرنا ہے یا اپنے سلیبس کے اکارڈنگلی کرنا ہے وہ ہے جناب کہ جنگ آزادی کے بعد، جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہوئی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ محض مسلمانوں نے لڑی، لیکن اس جنگ کے کانسیکوینسز فیس کیے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہی فیس کیے. انگریز بہت شور تھے، انہوں نے اس پوری جنگ کا ذمہ دار جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹھہرایا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی ہندوؤں کی تو فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ فطرتاً جنگ کرنے والی قوم ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس جنگ کے جو اصل مجرم ہیں یا اصل ذمہ دار ہیں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اکسایا، اور چونکہ ظاہر ہے انہوں نے حکومت بھی مسلمانوں سے ہی چھینی تھی تو ان کے انتقام کا نشانہ مسلمان ہی بنے. یہاں پر جناب ہمارے پاس ایک پتا بھائی سیتا رمیا کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی عظمت اور سربلندی کا ہر نشان عملی طور پر ختم کر دیا گیا، اور کوئی شخص باقی نہیں رہا جس کے گرد جمع ہو کر لوگ 1857 کی طرح کے واقعات کو دہرا سکیں. انگریزوں کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی اور ہندوستان میں پھر وہی امن و امان قائم ہو گیا تھا جو ہندوستان کا ایک خاصہ رہا تھا. اسی ضمن میں ہمارے پاس ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے جو کہ ڈاکٹر اے عزیز کی ہے، جو کہ پاکستان کے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت زار پر
تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کو عیسائیت اور برطانیہ کا پیدائشی دشمن سمجھا جانے لگا، مسلمانوں کے خلاف نسلی نفرت، بربریت اور خون ریزی کا بازار گرم ہوا، مسلمان مردوں عورت کا قتل عام ہونے لگا جس میں بچوں اور بوڑھوں کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی تھی۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ جو کہ خود انگریز مورخین یعنی تاریخ دان کے اور میسلین کا ہے، جنہوں نے لکھنا ہے، جنہوں نے خود یہ اس چیز کو انگریزوں کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی وحشیانہ جو بربریت تھی اس کا سلوک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھانسی دینے والے جو عملے تھے اور جو غیر پیشہ ور جلاد تھے وہ بڑے مصروف تھے، اور ہر شخص جو پھانسی دیتا تھا وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ اس نے اتنے آدمیوں کو جو ہے وہ پھانسی چڑھایا ہے، اور یا تو لوگوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی جاتی تھی یا انہیں زندہ ہاتھی کے پیروں تلے کچل دیا جاتا تھا۔ ہندوستانیوں کا قتل عام اور جنگل کا یہ وحشیانہ قانون اتنا سرے عام ہو رہا تھا کہ جیسے یہ محض قتل و غارت نہیں ہے بلکہ ایک تفریح ہے، یعنی ہندوستانیوں کا قتل عام ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک تفریح کا ذریعہ بن کر رہ چکا تھا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ان سب کا جو 1857 کی جنگ آزادی کے جو نتائج تھے یا جو اس کے بعد جو انگریزوں کی نفرت، انگریزوں کی بربریت کا نشانہ بنے، وہ مسلمان بنے۔ ہم نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھنا ہے، سیاسی حالات کو بھی دیکھنا ہے، مذہبی حالات کو، اور ان کی جو معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ مسلمانوں کا جو 712 سے مسلمانوں کی حکومت تھی وہ ختم ہوئی، بہادر شاہ ظفر کے تمام جانشینوں کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کو بے تحاشا کاؤنٹ بے شمار مسلمانوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، تقریباً 27,000 مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں، اور ان میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو 1857 کی جنگ آزادی میں مارے گئے تھے۔ تمام مسلمان جو رئیس تھے، جو جاگیردار تھے یا جو راجہ وغیرہ تھے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، مسلمانوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ انگریزوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سیاسی اقتدار سے اور ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ انتہائی مختصر کر دیا، انتہائی محدود کر دیا، اور جب کوئی بھی قوم سیاسی طور پر اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر حتمی طور پر ان کی معاشی حالات پر بھی پڑتا ہے۔ جنگ آزادی کے بعد جیسے ہی مسلمانوں کی زمینیں، جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، تو پھر مسلمانوں کی جو دیسی صنعتیں تھیں ان کو بھی ختم کیا گیا۔ عدالتی اور دفتری زبان جو ہے وہ انگریزی کی جا چکی تھی پہلے بھی، اب ایک مرتبہ پھر جو ہے اس کو زیادہ سختی کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ مسلمان اس وجہ سے بھی ملازمتوں سے محروم ہوئے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ چھوٹی موٹی ملازمتیں کریں اور باعزت یا آفیسرز رینک تک پہنچنے کے وہ قابل ہی نہیں رہے۔ ولیم ہنٹر اپنی انہوں نے جو کتاب لکھی، ولیم ہنٹر نے آر انڈین مسلم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محض چند برسوں پہلے تک جو ہے وہ کسی مسلمان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ غربت کا شکار ہوتا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خوشحال رہے، اور مسلمانوں کے لیے حکومت کے کسی بھی دفتر میں یہ توقع رکھنا کہ وہ چپڑاسی یا کلی کے علاوہ کچھ بن سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ کے بعد جو ہے وہ معاشرتی طور پر بھی تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کی تہذیب و تمدن کو کم تر مانا گیا۔ ولیم ہنٹر کی ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز افسر نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ محض ایک تباہ شدہ نسل ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو انگریز مورخ تھے انہوں نے مسلمانوں کو ہٹ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا غرور جو ہے یا جو ان کے تاریخی تکبر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ مایوسی کے عالم میں رہ رہے ہیں۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے خلاف ایک مذہبی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ انگریزوں نے یہ جنگ جو 1857 کی جنگ تھی یہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر کی تھی، لیکن انگریزوں نے یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس جنگ کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ بنا کر، یعنی صلیب جو کہ عیسائیت کا نشان ہے اور ہلال جو کہ مسلمانوں کا یا اسلام کا نشان سمجھا جاتا ہے، اس کی جنگ بنا کر پیش کیا، اور کہا کہ چونکہ مسلمانوں کو اس میں شکست ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو شکست ہو چکی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا بہت بڑے پیمانے پر یہ بولنا شروع کر دیا کہ چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو اور اسلام کو شکست ہوئی ہے، اسی لیے خدا نخواستہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک غلط مذہب کے ماننے والے ہیں، یا اسلام کی حقانیت کے اوپر انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا اگر اسلام برحق مذہب ہوتا تو مسلمانوں کو اتنی ذلت آمیز شکست جو ہے وہ 1857 میں نہ اٹھانی پڑتی۔ ولیم مور
ایک ایسا مصنف جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ہی گستاخانہ کتاب لکھی اور جس کا جواب پھر بعد میں مسلمان مفکرین نے دیا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تہذیب، آزادی اور سچائی کی سب سے بڑی دشمن ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور انگلش رائٹر نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پر ہماری حکومت مضبوط ہو اور ہم لمبے عرصے تک ہندوستان پر اپنی حکومت برقرار رکھیں تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا یہاں سے خاتمہ کر دیا جائے. کیونکہ اگر عیسائیت کو ہندوستان کے اندر کسی بھی دوسرے مذہب سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام سے ہے. اسلام ہی اپنے پیروکاروں کو ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتا ہے اور انہوں نے مسلمان علماء کرام کو جو ہے وہ ظالم اور جاہل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا گیا. مسلمان علماء کرام کو جو ہے وہ سخت سزائیں دی گئیں. انہیں کالا پانی جلا وطن کر دیا گیا. مساجد اور مدارس جو کہ حقیقی معنوں میں اسلام کا جو ہے وہ ایک قلعہ تھے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے، انہیں بند کر دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا، مذہبی تعلیم حاصل کرنا انتہائی مشکل کر دیا گیا. تعلیمی حالات لارڈ میکالے کے پالیسی کے بعد 1835 میں لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم آیا اس کے بعد ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا، انگریزی کے علاوہ تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. انگریزی کو جو ہے وہ ایک سرکاری اور دفتری زبان بنا دیا گیا. تعلیم کا میڈیم بھی اسی زبان کو بنایا گیا. اور لارڈ میکالے نے یہ لکھا کہ اس نے جو تعلیمی نظام بنایا ہے وہ ایک لیٹر میں اپنی مدر کو لکھتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری تعلیمی منصوبہ بندی، اگر ہمارا تعلیمی اسکیم جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ کم از کم آئندہ 30 سالوں میں بنگال کے اندر ایسا نہیں ہوگا جو عیسائی نہ ہو. یعنی تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ بنگال کے اندر وہ عیسائی ہو جائیں گے. اب مسلمانوں کو اپنے پچھلے گزشتہ نظام تعلیم پر بہت زیادہ فخر تھا، اسی لیے وہ انگریزی تعلیم سے دور رہتے تھے. اب انگریزی تعلیم سے دور رہنے کا بھی نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا کیونکہ انہیں پھر جابس نہیں ملتی تھی، ملازمتوں میں ان کو حصہ نہیں ملتا تھا. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی حالت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں میں صرف اور صرف 20 افراد ایسے تھے جنہوں نے BA یا 14 جماعتیں یا گریجویشن جو ہے وہ مکمل کی تھی، اور 3 ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے 16 جماعتیں یا ماسٹرز کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی تھی. مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا دیا گیا. مسلمانوں کے مدارس کو جو ہے وہ ہندو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا. حتیٰ کہ مدرسہ رحیمیہ دہلی جو ہے، جو کہ مسلمانوں کا ایک سینٹر مانا جاتا تھا مسلم ایجوکیشن کا، مسلم فلسفیز کا، اس کو جو ہے وہ رائے بہادر لالا رام کشن داس کے نام پر جو ہے وہ ہندو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا. اور ہر جگہ پر یہ ایڈوائز کی گئی کہ جہاں پر بھی کوئی ٹیچنگ کی جابز آئیں تو وہاں پر مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ ہندوؤں کو بطور ٹیچر جو ہے وہ بھرتی کیا جائے. سو یہ وہ سارے کنڈیشنز تھے، یہ وہ ساری صورتحال تھی جو مسلمانوں کو جن کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، مذہبی طور پر اور معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہو چکے تھے. انہیں دبایا جانا، انہیں محکوم رکھا جا رہا تھا، انہیں محروم کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر زندگی کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا تھا. ان کی ترقی اور تمدن کے ہر راستے کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا تھا. اب ایسی پرآشوب دور میں یا اتنے مشکل دور سے مسلمان کیسے باہر نکلے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کو جو ہے وہ شروع کیا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. یہاں پر ہمارا جنگ آزادی کا جو ہے وہ مضمون ختم ہوتا ہے. جنگ آزادی کے مکمل نتائج اور جنگ آزادی میں ناکامی کے اسباب اور اس کے بعد کون کون سے سٹیپس جو ہیں وہ انگریزوں نے لیے، کیونکہ 1858 میں جو ہے وہ کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اور کمپنی کی حکومت جو ہے وہ یا دیکھیے پیج نمبر 34 پر آپ کو دیا گیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کامیابی کے بعد جو ہے وہ 1858 میں کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سلطنت برطانیہ عظمیٰ یا ہندوستان جو ہے وہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا. اور حکومت ہند جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ قرار پائی اور 2 عہدے قائم کیے گئے پارلیمنٹ اور حکومت ہند کے درمیان رابطے کے لیے. ایک سیکریٹری اسٹیٹ آف انڈیا اور دوسرا جو ہے وہ وائس رائے کا عہدہ قائم کیا گیا.
اور جو برطانیہ کی ملکہ تھیں یا جو تاج برطانیہ تھا اس کو ہندوستان کا سربراہ مملکت جو ہے وہ تسلیم کر دیا گیا. فوج کی تنظیمیں نو کی گئی. دیسی ریاستوں کو بھی کہا گیا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں اور برطانوی سلطنت کا حصہ بن جائیں. سو آل ان آل 1858 تک جو سچویشن بنتی ہے ہندوستان کی وہ بہت کلیئر ہے کہ اب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو چکی ہے. ان کا جو کام تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر 1858 میں برطانیہ کی یہاں پر حکومت قائم ہو گئی ہے. اور اب ہندوستان باقاعدہ طور پر برطانیہ کی ایک نو آبادی یا ایک کالونی کے طور پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. مسلمانوں کے لیے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور مسلمان ان حالات سے کیسے باہر نکلتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.